السلام علیکم۔ پریویس لیکچر میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ٹالرنس کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتایا گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ ایگزامپل آف ٹالرنس، اینڈ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا کا پورا چیپٹر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹالرنس کے بارے میں ہے۔ تو چلو آگے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ While preaching Islam in Makkah, the Quraysh ostracized him and his family Banu Hashim. اب کیا ہوا؟ پریچنگ کا مطلب ہے تبلیغ کرنا یا پھیلانا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، قریش نے اسے کیا کیا؟ اوسٹرسائزڈ کیا۔ اوسٹرسائزڈ کا مطلب ہے جلا وطن کرنا، مطلب اپنے ملک سے یا اپنے علاقے سے نکالنا۔ تو حضرت قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے فیملی بنو ہاشم، خاندان جو بنو ہاشم تھا، اس کو اوسٹرسائزڈ کر لیا، جلا وطن کر لیا۔ They lived in a valley called شب ابی طالب۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لیفٹ کا مطلب ہے رہنا یا زندگی گزارنا، اور ویلی کہتے ہیں وادی کو۔ تو اس کے بعد وہ ایک وادی جس کا نام شب ابی طالب تھا، اس میں رہنے لگے۔ There was scarcity of food and water. Scarcity کہتے ہیں کمی کو، مطلب کمی یا قلت کو۔ وہاں پر فوڈ، خوراک اور پانی کی بہت زیادہ کمی تھی۔ The believers had no means of income and they were leading a very tough life for a period of 3 years. Believers کہتے ہیں ایمان والوں کو، مطلب کہ ایمان والوں کے پاس انکم کہتے کمانے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ And they were leading a very tough life for a period of 3 years. Leading کہتے ہیں گزارنے کو، اور period کہتے ہیں دور یا عرصہ کو۔ تو وہ مطلب 3 سالوں تک تقریباً بہت زیادہ سخت زندگی گزار رہے تھے۔ During this situation, حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم remained calm and tolerant. اس حالات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت سے کام لیا اور وہ خاموش رہے۔ And never thought about taking any sort of revenge. Revenge کہتے ہیں بدلہ لینے کو، اور thought کہتے ہیں سوچنے کو۔ تو انہوں نے کسی بھی قسم کا بدلہ لینے کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا۔ Even after he had conquered Makkah. Conquered کہتے ہیں فتح کرنے کو۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے مکہ کو فتح کر لیا، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم taught his followers to remain tolerant. taught کہتے ہیں سکھانا، اور tolerant کہتے ہیں برداشت کو۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالوورز، پیروکاروں کو یہ برداشت کے بارے میں سکھایا یا برداشت کے بارے میں بتایا۔ After the conquest of Makkah, the Muslim army entered Makkah humbly and peacefully. کنکسٹ کہتے ہیں فتح کرنے کے بعد، مطلب مکہ کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں کا جو فوج تھا وہ مکہ میں بہت زیادہ عاجزی اور امن کے ساتھ داخل ہوا۔ ہمبلی کہتے ہیں عاجزی کو، اور پیسفلی کہتے ہیں امن کو۔ No house was robbed. No man or woman was insulted. ہاؤس کہتے ہیں گھر کو، روبڈ کہتے ہیں لوٹنا یا چوری کرنا، ٹھیک ہے، اور انسلٹڈ کہتے ہیں بے عزتی کرنا۔ تو کسی بھی گھر کو لوٹا نہیں گیا اور کسی بھی مرد یا عورت کی بے عزتی نہیں کی گئی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم granted a general amnesty to the entire population of Makkah. اب granted کہتے ہیں دینے کو، اور amnesty کہتے ہیں معافی کو، مطلب وہ معافی جو آفیشلی مطلب forgiveness ہو، پارڈن ہو، ٹھیک ہے۔ آفیشل مطلب جو کوئی اختیار رکھنے والا ادارہ جب کسی کو معافی دیتا ہے تو اس کو ایمنیسٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سارے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے، یا سارے لوگوں کو عام معافی دے دی۔ آفٹر کنکسٹ آف مکہ فتح کرنے کے بعد when everybody gathered in خانہ کعبہ، جب ہر کوئی خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوئے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم asked the people of قریش. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے پوچھا what do you expect at my hands. اب یہاں پر آتا ہے کہ مطلب اب خانہ کعبہ کو، مکہ کو فتح کیا گیا ہے اور لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ what do you expect at my hands، مطلب کہ آپ مجھے اب کیا توقع رکھتے ہو، آپ میرے ہاتھ سے کیا امید رکھتے ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ They all shouted in one voice. shouted کہتے ہیں چلانا، اور voice کہتے ہیں آواز کو۔ تو وہ سارے ایک آواز میں چلائے یا ایک آواز ہو کر بولے kindness and pity، رحم
اور مہربانی. Gracious brother, gracious nephew, they were not disappointed. انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ سے رحم اور احسان کی توقع رکھتے ہیں. گریشیس بردر گریشیس نیفیو. گریشیس کہتے ہیں عظیم الشان کو, ٹھیک ہے, عظیم الشان بھائی اور عظیم الشان بھتیجے. اینڈ دے ور ناٹ ڈسپوائنٹڈ. ڈسپوائنٹڈ کہتے ہیں مایوس کرنے کو, ان کو مایوس نہیں کیا گیا. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم said the same forgiving words as حضرت یوسف علیہ السلام had said to his brother. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا جب انہوں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معافی والے الفاظ کہے. فارگیونگ کہتے ہیں معافی کو, ٹھیک ہے, جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہے تھے. Have no fear this day. May Allah forgive you. And He is the most merciful of those who shows mercy. آج کے دن have no fear this day. آج کے دن کوئی بھی خوف نہ کھاؤ یا نہ ڈرو. May Allah forgive you. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے. And He is the most merciful of those who show mercy. اور وہ ان لوگوں پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے یا رحم کھاتا ہے جو دوسروں پر رحم کھاتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم even forgive Abu Sufyan and his wife who were the worst enemies of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم and اسلام. اب یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور اس کی اہلیہ یا اس کی بیوی کو بھی معاف کر دیا, جو کیا تھے ورسٹ اینیمیز کا مطلب ہے بدترین دشمن, جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بدترین دشمن تھے. He plotted many times against رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم but حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم never did so. plotted کہتے ہیں سازش کرنے کو, ٹھیک ہے, تو انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ سازشیں کی, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. تو آج کے لیکچر میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز نے جو ہے مکہ کو فتح کیا, اور مکہ کے لوگوں نے مطلب جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹریسائز کیا تھا, جلا وطن کیا تھا ان کے اپنے ہی علاقے سے, اور پھر بھی ان کو معاف کر دیا گیا. تو یہ پہلا واقعہ ہے. اس کے بعد ہم دوسرے واقعے کے بارے میں پڑھیں گے. تھینک یو.